بارات کے جوڑے کا آرڈر۔ دردانہ بیگم کمرے سے نکل کر ان کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ جی ہاں شکر ہے، ورنہ مجھے تو ٹینشن ہی لگ گئی تھی۔ وہاں جا کر تو نوریہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں کہیں جا کر ایک ڈریس اچھا لگا۔ بڑی مشکل پسند ہے بھائی یہ آج کل کے لڑکیوں کی، زینیہ نے ہاتھ جھلا جھلا کر کہا تو نوریہ اور زمل ایک دوسرے کی جانب دیکھتی مسکراہٹ دبا گئی۔ زاویہ کیوں نہیں گیا بھائی، تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تو اس کی مدد کر دیتا۔ نوریہ نے دردانہ بیگم کی بات سنتے سر جھٹکا اور لاؤنج کی طرف آتے زاویہ کے کان اپنے نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ چھوڑیں دادو آپ زاویہ کو، اتنا کہا آنٹی نے لیکن وہ مانے ہی نہیں۔ ہاں تو آپ کہہ کر دیکھتی، فوراً مان جاتے۔ نوریہ نے گھور کر زمل کو دیکھا۔ رہنے دو، مان ہی نہ جاتے کہیں۔ بہرحال میں آپ کو جوڑے کی تصویر دکھاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دردانہ بیگم کے پاس آئی اور اس کی بات سنتے زاویہ نے دائیں آبرو اچکائی اور اندر کی جانب بڑھا، جہاں وہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھی دردانہ بیگم کو موبائل سے اس سرخ لہنگے کی تصویر دکھا رہی تھی۔ زاویہ کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر زینیہ اور زمل نے مسکراہٹ دبائی۔ زاویہ دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھتا تھوڑا سا جھکا اور دردانہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑے فون میں نظر آتی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ محسوس ہونے پر نوریہ نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں زاویہ کو کھڑا دیکھ کر بے اختیار ہی چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ پر وہ سب ہی بوکھلا گئے۔ ارے نوریہ کیا ہو گیا؟ زینیہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ فقط تھا اور آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاویہ نے آئیبرو اچکاتے سوالیہ نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ ایسے کون آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ عجیب ڈر گئی میں۔ اب کی بار وہ اپنی آواز آہستہ رکھتی خفیف ہو کر بولی تو زمل کا کہکا بلند ہوا۔ زاویہ نوریہ کی بات سنتا اش اش کر اٹھا۔ میں نے کہا تھا چڑیا جیسے دل لے کر پیدا ہونے کے لیے۔ زاویہ صوفے کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آیا اور دردانہ بیگم کے ساتھ نوریہ کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرا دل نہیں ہے چڑیا جیسا، آپ کے الٹے کام ہیں، سامنے آ کر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے آپ؟ وہ اب غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ پیچھے ہے، سامنے سے کیوں آؤں؟ وہ جان بوجھ کے اسے زج کر رہا تھا۔ وہ دانت پیستی رت نے بلایا پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا بھائی بس کرو، ہر وقت چوچے نہیں لڑایا کرو۔ بیٹھو ادھر نوریہ۔ دردانہ بیگم نے اسے لب کھولتے دیکھ کر ہاتھ پکڑتے اپنی دوسری جانب بٹھایا تو وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ زاویہ بالوں میں ہاتھ پھرتا سیدھا ہوا اور دوبارہ نظریں دردانہ بیگم کے ہاتھ پر پکڑے فون پر ڈالی جہاں بارات کے لیے خریدا گیا جوڑا نظر آ رہا تھا۔ دیکھو زاویہ اچھا ہے نا؟ دردانہ بیگم نے فون اس کے سامنے کیا تو اس نے سرسری سی نظر ڈالی جیسے اسے بالکل بھی دلچسپی نہ ہو، پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی اور پھر اس سے نظر ہٹائی۔ دردانہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا اور نوریہ نے آنکھیں گھمائی۔ ماں میں چینج کرنے جا رہا، چائے اور کچھ اسنیکس وغیرہ بھجوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ آپ تھک گئی ہوں گی، میں جاتی ہوں، ویسے بھی میں چائے اچھی بناتی ہوں، آمن نے بھی کہا تھا تو اس کے لیے بھی بنا لوں گی۔ زمل نے زینیہ کی کچن میں جانے سے روکا۔ ارے نہیں زمل، تم بیٹھو میں جاتی ہوں۔ دائی امی یہ میرا گھر نہیں ہے کیا؟ زمل نے خفیف نظر سے انہیں دیکھا کہ وہ اسے کچھ کرنے تو نہیں دیتی تھی، مگر زینیہ نے بھی مناسب نہ لگتا تھا کہ وہ بچی اس گھر میں کام کرنے تو نہیں آئی، مگر زمل پھر بھی چلی جایا کرتی تھی۔ ارے لڑکی، اس کی بات پر زینیہ کا ہاتھ ماتھے پر گیا۔ جاؤ بھائی جاؤ، کل سے ناشتہ بھی تم ہی بنایا کرنا۔ دردانہ بیگم نے اسے کہا تو وہ ہنس پڑی اور انہیں فلائنگ کس پاس کرتی کچن میں چلی گئی۔ میں بھی جاتی ہوں۔ نوریہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں بھائی بیٹھو تم، شادی ہے تمہاری 3 دن بعد، کچن میں آس پاس بھی مت لانا اور آج سے کمرے میں بیٹھو تم اپنے۔ خبردار زاویہ کے سامنے آئی تو دردانہ بیگم نے اسے واپس بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو ان کی بات سنتی نوریہ ہکا بکا رہ گئی۔ مگر دادو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، باقاعدہ مائیوں کی رسم تو نہیں کی میں نے ہم نے، مگر کل تک اس کا بھی انتظام کرتی ہوں۔ میری 1-2 فرینڈز ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، انہیں بلائیں گے کل، اور جوڑا بھی ایک بنوا لیا تھا میں نے مائیوں کے لحاظ سے۔ زینیہ کا ویسے بھی ایک چھوٹا سا فنکشن رکھنے کا ارادہ تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، بھلا ذکر کرنا ہی کیا تھا، شادی والا گھر تھا، یہ سب تو ظاہر سی بات تھی۔ ارے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ دلہن ہیں، آپ خاموش رہیں۔ میری بھی کچھ فرینڈز ہیں، میں انہیں بھی ضرور بلاؤں گی۔ وہ اس کی باتیں سنتے زمل فوراً سے وہاں آئی۔ تمہاری فرینڈز ادھر کیسے آ گئیں؟ نوریہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ارے بھائی سوشل میڈیا کی فرینڈز ہیں، بہت پرانی، لاہور کی ہیں 2-4۔ نوریہ اسے دیکھتی رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس میں کل اپٹن لے آؤں گی اور باقی کے 2-4 انتظام آمن کر لے گا۔ نوریہ اب کی بار سر ہلا گئی اور زمل خوشی خوشی واپس کچن میں چلی گئی۔ جاؤ اب کمرے میں جا کر آرام کرو، کھانا بھی اندر ہی کھانا اب سے۔
بات سنو زمل۔ زمل اس کے کمرے میں پڑی میز پر ٹرے رکھ کر پلٹی ہی تھی جب زاویہ نے اسے پکارا۔ جی زاوی بھائی۔ زمل نے پلٹ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھنا تھا تم سے میں نے۔ وہ جھجک کا شکار ہو رہا تھا۔ پوچھے کون سے بوتیک گئے تھے تم لوگ بارات کے ڈریس کے لیے؟ زمل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ زاویہ کے کمرے سے نکل کر وہ آمن کے پاس آئی۔ چائے وہ اس کے کمرے میں زاویہ کے پاس جانے سے پہلے ہی رکھ آئی تھی، مگر تب وہ کمرے میں نہ تھا۔ اس نے دوبارہ نوک کیا تو آمن نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ زمل فوراً ارے زمل تم ہو، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ زمل کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ اگلا اندر کیا کر رہا ہے۔ وہ دروازہ بند کر گئی تو آمن نے اس کی بات پر مسکراہٹ دبا کر اسے گھورا، پھر آ کر صوفہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو نا۔ زمل اس کے لیے پلیٹ سے اسنیکس نکال رہی تھی جب آمن نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ ظاہر ہے بیٹھوں گی، چائے کا دوسرا کپ میرا ہی تو ہے، وہ اترا کر کہتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھی تو آمن نے سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ تبھی اس کے بیڈ پہ پڑا اس کا فون 2 مرتبہ بیپ کیا تو اس نے ان دونوں نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ اٹھا دوں؟ زمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں چھوڑو۔ آمن نے سر نفی میں ہلاتے چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ تم نے کچھ خریدا آج؟ دکھایا نہیں مجھے۔ ہاں تو آپ سے کس نے کہا تھا آپ گھر آتے ہی اوپر کمرے میں آ جائے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو مجھے دکھانے کے لیے اوپر بھی آ سکتی تھی۔ زمل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ کہنے کو لب وا کیے ہی تھے جب بیڈ پر پڑا آمن کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ میں اٹھا دیتی ہوں کہتی ہوئی بیڈ اٹھ کھڑی ہوئی تو آمن نے اسے روکا نہیں۔ زمل نے بیڈ کے پاس آتے ہی جھک کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر بلنک کرتے ارہا کے نام کو اچھے سے دیکھ چکی تھی، نمبر بھی پاکستان کا نہیں تھا۔ زمل نے فون آمن کو تھمایا، حالانکہ ویسا کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ارہا کا نام دیکھتے آمن نے کال کاٹ دی اور زمل کی جانب دیکھا جو کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ زمل سر ہلاتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چاہ رہی تھی کہ ارہا کون ہے مگر چاہ کر بھی وہ یہ سوال لبوں پر نہ لا سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ آمن کو ایسا لگے جیسے وہ اس کی ایسا نہ لگے کہ وہ اس کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بجھا بجھا چہرہ دیکھتے آمن نے چمے سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی سوچ رہی ہوں کل کیا پہنوں گی، جو ڈریس آج لائی تھی وہی پہن لینا۔ نہیں، مائیوں کی رسم کے لحاظ سے ہیوی ہے کافی، وہ بغیر اس کی جانب دیکھے کہہ رہی تھی جبکہ آمن کی نظر اس کے چہرے پر تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کل کیا پہننا ہے مگر اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ کل میرے ساتھ چل کر کچھ خرید لینا۔ آمن نے سفر کیا، اگر اس کا موڈ خوشگوار ہوتا تو وہ ضرور قبول کرتی مگر اس نے سر انکار میں ہلا دیا۔ نہیں ہے میرے پاس ایک ڈریس، شاید وہی پہن لوں۔ آمن کا فون ایک مرتبہ پھر بجنے لگا، اس بار بھی وہی نام دیکھتے زمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کال اٹینڈ کر لیں، شاید امپورٹنٹ ہوگی، میں چلتی ہوں۔ بغیر اس کے جواب کا انتظار کیا اپنا آدھا چائے کا کپ وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آمن نے اسے روکنا چاہا لیکن بجتے ہوئے فون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر نوریہ کی غیر موجودگی محسوس کرتے اسے چھمبا ہوا، ابھی آ جائے گی، خود سے دل ہی دل میں کہتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ آدھی پلیٹ خالی کر چکا تھا جب اسے دوبارہ نوریہ کا خیال آیا۔ بے چین سی نظر اس نے سب کے چہروں پر ڈالی اور پھر ڈائننگ ہال سے باہر نوریہ کے کمرے کا بند دروازے کو دیکھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور میڈ خالی برتن لیے اس کے کمرے سے نکلی۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے زمل کی جانب دیکھا جو زینیہ سے کل ہونے والی تقریب کے بارے میں بات کرتی کھانا کھا رہی تھی۔ زمل سے یہ خبر ملی تھی کہ کل مائیوں کا چھوٹا سا فنکشن ہے مگر اس کی بیگم اس سے پردہ کر رہی تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھا۔ کھانا ختم کر کے سب یہاں وہاں ہو گئے۔ زمل کچن میں گھسی گرین ٹی بنا رہی تھی، آمن، سکندر اور زینیہ لان میں واک کر رہے تھے اور دردانہ بیگم اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ نوریہ ابھی تک کمرے سے نکلی ہی نہ تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ نوریہ کے کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ نوک کیا۔ پہلی، دوسری اور پھر تیسری مرتبہ نوک کرنے پر بھی اندر سے کوئی رسپانس نہ ملا تو وہ ضد چھوڑتا دردانہ بیگم کے پاس آیا۔ دادو جان، زاویہ نے دروازہ نوک کرتے انہیں پکارا جو الماری کے پٹ کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ زاوی، آؤ بیٹا، مجھے یہ اون نکال دو، یہیں کہیں رکھا تھا، مل نہیں رہا۔ کٹ رکھی ہوگی یہاں پوری۔ دردانہ بیگم نے الماری کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہا، جی آپ ادھر بیٹھیں بیڈ پر، میں دیکھتا ہوں۔ زاویہ نے ان کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا، انہیں بیڈ پر لا کر بٹھایا، پھر واپس الماری کے پاس آتے ان کی کٹ ڈھونڈنے لگا۔ 2-3 چیزیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد اسے مطلوبہ چیز مل گئی۔ ابھی تو اکتوبر بھی نہیں آیا، ان کا کیا کریں گی آپ؟ وہ سامان ان کے سامنے رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ سویٹر بناؤں گی بھائی، مگر کس کے لیے؟ زاویہ کی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب کہ اس کے لیے؟ 3 دن بعد تمہاری ہی شادی ہے نا، تمہارے بچوں کے لیے بناؤ گی؟ دردانہ بیگم کی بات پر وہ ایک لمحے کو گڑبڑایا، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، وہ بے یقینی سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔
ایسے کیا بغیرتوں کی طرح گھور رہے ہو تو مجھے؟ زہرا بیگم نے بدتمیزی سے دیکھا۔ اف وہ دادو، میرے بچے کہاں سے یاد آ گئے یار آپ کو؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کوئی بچے نہیں ہوں گے میرے؟ بنانا ہے تو آمن کے بچوں کے لیے بنائیں۔ آمن کے بچے، اس کی بیوی کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے چلے جانے کے بعد ہی شادی کرے گا وہ، تو شاید خدا جانے اس کے بعد بھی کرے گا یا نہیں۔ درجانہ بیگم آمن کی طرف سے خاصی مایوس نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلی جائیں گی؟ ان کی بات سمجھ کر بھی وہ الجھ کر سوال کرنے لگا۔ قبر میں اتنی سی بات تو 7 سال کا بچہ بھی سمجھ جائے، اور ایک تم 27 سال کے ہو گئے مگر عقل ٹخنوں میں ہے۔ روزانہ سویٹر بننا شروع کر چکی تھی۔ جب زاویار کے سوال پر انہوں نے اسے اچھا خاصا لتاڑا تو زاویار کچھ خفا ہوا۔ اللہ اللہ دادو، کبھی کبھی تو مجھے وقت تو ملتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، اور آپ نے سارا نزلہ اکٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے مجھ پر گرانے کے لیے۔ وہ خفیف سا ہوتا سر جھٹک گیا۔ جب سارا دن اس معصوم کو پریشان کرنے کے منصوبے بناتے رہو گے تو مصروف ہی رہو گے نا؟ ہے یہ کون معصوم ہے جس کو پریشان کرنے کے میں منصوبے بناتا ہوں؟ اس نے حیرت سے دادو کو دیکھا۔ بیوی تمہاری اور کون؟ دردانہ بیگم نے کڑی نظروں سے اس سے گھورا۔ مجھ سے خفا تھی کیونکہ وہ آج نوریہ کے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں گیا تھا۔ وہ معصوم ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، فلاطون کے خاندان کی سربراہ لگتی ہے وہ مجھے۔ زاویار نے جل بن کر کہا تھا۔ دردانہ بیگم نے کھینچ کر اسے کندھے پر لگائی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ جو زیادتی آپ لوگوں نے مل کر میرے ساتھ کی ہے نا، اس کے بدلے میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر کرے میں گھر چھوڑ کر نہیں گیا، وہ جتانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جب دردانہ بیگم نے چشمے کے پار سے ایک مرتبہ پھر اسے گھورا۔ کون سی زیادتی؟ یہی نکاح والی، وہ ناراضگی سے بولا تو دردانہ بیگم نے چشمہ ذرا نیچے سرکایا۔ میری شکل پر بیوقوف لکھا ہے؟ ان کے سوال پر زاویار نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ بھلا ایسا کب کہا میں؟ اس نے جی بیٹا جی، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے جو اپنے باپ کو بلیک میل کر کے آنند فانند نکاح کے لیے تم نے بنایا ہے نا، سب اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کی بات سنتے زاویار نے بے اختیار ہی نظریں چرائی تھی۔ یہی تو وہ شرط تھی جو اس نے رکھی تھی، اور اب ایسے معصوم بن رہا تھا جیسے اس بیچارے جیسے معصوم تو دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ میں نے کون سی بلیک میلنگ کی ہے؟ زاویار نے شدت سے دعا کی کہ سکندر نے ساری بات نہ بتائی ہو۔ یہ تو تم جانو اور تمہارا باپ جانے، مگر راتوں رات جو نکاح ہوا ہے نا، بات اتنی سیدھی نہیں۔ زاویار نے بے اختیار سکون کا احساس لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادو جان۔ ہاں کیسے ہے اور کیسا نہیں، تمہاری اڑی ہوئی رنگت اچھے سے بتا رہی ہے۔ دردانہ بیگم نے اسے جتایا کہ وہ واقعی اس کی دادی تھی۔ زاویار نے فوراً ہی اپنے تاثرات درست کیے۔ خیر میں کچھ پوچھنے آیا تھا آپ سے۔ اس نے ٹاپک بدلا۔ دردانہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھے سے جانتی ہوں، بغیر مقصد کہ تم کہاں آؤ گے اس بوڑھی جان کے پاس؟ زاویار نے مسکراہٹ دبائی۔ ارے دادو جان، آپ حکم کرے سارا دن نہ آپ کے نام کر دوں۔ زاویار ان کے قریب ہوا۔ بس دور ہٹو، تم مجھ سے مائیوں میں بیٹھی ہے وہ جس کا تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ دردانہ بیگم نے اسے دور کرتے اس سوال کا جواب دیا جو اس نے ابھی کیا بھی نہیں تھا۔ مائیوں میں؟ شوق ہی تو لگا تھا اسے۔ وہ پل میں دردانہ بیگم سے دور ہوا۔ مگر دادو، مائیوں وہ رسم تو کل ہونی تھی نا؟ دادا شوق کی کیفیت میں انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا بھائی؟ لڑکیاں ایسے بھی بیٹھتی ہیں، مائیوں کی رسم کرنا ضروری تو نہیں ہے یار۔ دادو یہ کیسی؟ اسے سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ کیا کہ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری؟ 3 دن بعد شادی تو ہے تو صحیح، اور تمہارے ساتھ تو ویسے بھی زیادتی ہوئی ہے نا، اتنے کیوں بے قرار ہو رہے ہو؟ دردانہ بیگم نے کڑی نظروں سے گھورا تو زاویار نے ایک مرتبہ پھر ناراضگی سے دردانہ بیگم کو دیکھا۔ میں کب بے قرار ہو رہا؟ اس نے نظریں چرائیں۔ وہ بس ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہیں آئی تھی تو زاویار نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں معلوم ہے، خدا جانے تمہیں کھانا بھی ہضم ہوا اس کے بغیر کہ نہیں؟ زاویار ان کی بات پر بری طرح سے سٹ پٹا گیا۔ دردانہ بیگم آج اسے روسٹ کرنے کا پھول ارادہ کی ہوئی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ دادو یار کیوں آپ کی توپوں کا رخ آج میری طرف ہے؟ زاویار نے ضد ہوتے خفگی سے کہا۔ وہ برا مان گیا تھا، اس کے پاس بھی ایک عدد دل تھا۔ ماننے والی بات ہے تو نہیں، مگر خیر کیونکہ تم نے مجھے بہت زیادہ خفا کیا ہے۔ زاویار دردانہ بیگم نے کینہ تو اس نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے خفا کیا ہے؟ وہ خود پر انگلی رکھتے خیرت سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں تم نے کتنے مان سے زینیا نے تم سے کہا تھا کہ نوریہ اور اس کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ، تم نے صاف انکار کر دیا۔ بھلا یہ کہاں کی تمیز ہے؟ شادی سر پر ہے، دلہن کی جگہ نخرے تم دکھا رہے ہو۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ بیچاری کہ تم اس کے لیے ایک میٹنگ کینسل نہ کر سکے؟ دردانہ بیگم نے اون اور حکس رکھ کر اسے اچھا خاصی سنائی تو زاویار سانس بھر کر رہ گیا۔ دادو جان قسم لے لے میں کبھی بھی انکار نہ کرتا اگر میں نے ارشمیر کو ریاست نگر سے نہ بلوایا ہوتا۔ وہ بیچارہ 1.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آیا تھا، راستے میں اس کی گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، میری وجہ سے خواری کاٹی ہے اس نے۔ اب میں اسے یہ کہتا کہ چل بھائی ارشمیر تو واپس جا، میں نے اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔
زاویار کی بات پر دردانہ بیگم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میٹنگ امپورٹنٹ نہیں تھی، مگر ارشمید کیا سوچتا اگر عین وقت پر میں نہیں جاتا؟ مطلب اگر میٹنگ امپورٹنٹ ہوگی تو تم نوریہ کے لیے کینسل نہیں کرو گے؟ دردانہ نے اس کی ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اس کی ایک بات کو پکڑا تو زاویار نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ اف نہیں دادو نہیں، میں ہر طرح کی میٹنگ کینسل کر دوں گا آپ کی چہیتی بہو کے لیے، چاہے اس کے چکر میں کنگالی کیوں نہ ہو جاؤں۔ دردانہ بیگم نے اسے تھپڑ رسید کیا۔ بے شرم، اس دفعہ معاف کر رہی ہوں، اگلی مرتبہ امید مت رکھنا۔ دردانہ بیگم نے اسے وارن کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پلیز رات کے 10 بجے یہ والے کام رات کے 10 بجے والے ہیں یہ کام جو آپ کر رہی ہیں، اون پکڑ کر بیٹھی ہیں، یہ کوئی ٹائم نہیں ہے یہ والے کام کرنے کا۔ آنکھیں ہی تو ہیں آپ کی جو اب تک ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا خراب ہو جائے۔ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کرتا انہیں جان بوجھ کر غصہ دلانے لگا۔ کیا بول رہا ہے یہ تم؟ باقی بے شرم ہو گئے ہو، گھوڑے جتنا قد نکل آیا ہے مگر شرم لحاظ سب کچھ بیچ کھائے ہیں تم نے۔ دردانہ بیگم اس کی بات پر اچھی خاصی تب گئی تھی، تبھی اسے کان گرفت میں لیتے پوری قوت سے مڑا۔ ارے دادو چھوڑے مجھے، اف میرا کان۔ وہ درد سے بلبلا ہی اٹھا تھا مگر دردانہ بیگم نے اس کی تکلیف خاطر میں نہ لاتے کان کو اور زور سے گھما ڈالا تھا۔ تبھی زینیہ وہاں آئی۔ اتنا کیوں چیخ رہے ہیں؟ اللہ اللہ امی جان کیوں میرے بچے کے کان کھینچ رہی ہیں؟ زاویہ کے چہرے پر تکلیف کا اثار دیکھتی زینیہ ہنسی روک کر لہجے میں زاویہ کے لیے محبت سمجھ بولی، اس کے پاس آئی اور دردانہ بیگم کی گرفت سے اس کے کان آزاد کیے۔ او بھائی صاحب، کون ہیں آپ اور ادھر کس خوشی میں جا رہے ہیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر نوریہ کے کمرے کے دروازے کی طرف جانا تھا جب زمل نے اسے روک دیا۔ زاویہ نے پلٹ کر نگاہ لینے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کمرے میں جو خاتون قیام پذیر ہے نا، ان کا شوہر ہوں میں۔ زاویہ نے دانت پیس کر کہا۔ پہلے ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا، کہاں وہ سارے دن گھر میں منڈلاتی پھرتی تھی اور اب شام سے اس کے گھر نظر نہیں آئی تو کچھ کمی سی تھی، مگر انہوں نے تو کبھی ایسے عجیب شوہر نامی شخص کا ذکر نہیں کیا۔ زمل نے سر سے پیر تک اسے دیکھا جو زاویہ جل کر رہ گیا۔ اس کے سر پر پہنچتے اس کے چہرے پر لگا شیٹ ماسک اتار کر کھینچ کے اتارا۔ ارے ابھی تو لگایا تھا میں نے۔ زمل کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا تازہ لگایا ہوا ماسک یوں اتار پھینکے گا۔ میں نے کہا تھا مجھ سے پنگا لو۔ زاویہ نے آئیبروز جھکا کر اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کب پنگا لیا یار، یہ ادھر دے مجھے۔ زمل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ماسک لینا چاہا۔ یہ اب خراب ہو چکا ہے، دوسرا لگاؤ جا کر۔ زاویہ نے اس ماسک سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر زمل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زابی بھائی، وہ چلا اٹھی۔ ارے لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ زاویہ نے فوراً اسے نپٹا تو وہ آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ لیے اسے گھورنے لگی۔ پیسے نکالیں۔ کس بات کے پیسے بھائی؟ ایک تو یہ پاکستانی لڑکیاں، ان کی ہر بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زاویہ افسوس سے سر نفی میں ہلا گیا، جبکہ اس کی بات پر زمل کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ اف، ایک تو یہ لڑکوں سے بیلنس کروانے اور پیسے بٹورنے والی لڑکیاں سب کو بدنام کر رکھا ہے۔ کتنے برے ہیں آپ، توبہ اللہ میرے۔ نہ جانے نوریہ آپ کو کیسے برداشت کریں گی؟ اسے نوریہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا جو ساری زندگی سے جھیلنے والی تھی۔ وہ مجھے برداشت کرے گی یا میں اسے؟ زاویہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اللہ اللہ، بہت زیادہ پر نکل آئے ہیں آپ کے، صبر کریں۔ ابھی تائی امی کے پاس جاتی ہوں اور انہیں آپ کے ارادوں سے آگاہ کرتی ہوں جو کل آپ اس بوتیک پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نا۔ زمل اسی کلاس لگوانے کا ارادہ رکھتی تھی، اسے دھمکاتی ہوئی بولی اور پیروں میں جوتی اڑس کے وہاں سے جانے لگی جب زاویہ نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ اوے لڑکی، خبردار، اگر تم نے ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو۔ زاویہ نے اسے فوراً سے انگلی دکھاتے وارن کیا تو اسے گھورنے لگی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ زاویہ نے جیب سے کے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ والیٹ کہاں ہے آپ کا؟ زمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر میں جیب میں والیٹ ڈال کر کون گھومتا ہے، وہ بھی رات کے 12 بجے؟ زاویہ نے پہاڑ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ 2000 دے۔ زاویہ نے 500 کے 4 نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ 20 روپے کے ماسک لگا کر 2000 لے رہی، اس کی بڑبڑاہٹ پر زمل کا لس کر رہ گئی۔ وہ آج بھی اس کے پاس ہی سو گئی تھی کیونکہ آج صبح وہ فجر کے وقت ہی اٹھ گئی تھی اور پھر رات کھانے کے بعد حدید کو پیپر کی ریویژن کروانے کے بعد کب اس کی آنکھ وہیں لگ گئی اسے اندازہ نہ ہوا۔ حدیدی کمرے کا بند دروازہ دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اندر تھی۔ دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تو 0 بلب کی روشنی اور دونوں
اسے نظر آئے۔ ارشمیر حدید کو اٹھانے کی غرض سے بیٹھ کے جانے بڑا مگر قدم خود بخود رومی کی طرف لے گئے۔ وہ آج دوپٹہ نہیں بلکہ وہی چادر خود پر ڈالے ہوئی تھی جو کل ارشمیر نے اس پر ڈالی تھی۔ وہ بے اختیاری اسے قریب پنجوں کے بل بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی وہ اتنی ہی پرسکون گہری نیند سو رہی تھی اور یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ارشمیر کی نظریں اس کی ہلکے کھلے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ آگے ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے عنابی لب رکھے۔ چند سیکنڈ گزرے، جب ماتھے پر نرم گرم لمس محسوس کرتی وہ کشمکشائی دل میں اٹھتے جذبات دبا کر پیچھے ہوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس پر سے بمشکل نظر ہٹاتا حدید کی جانب آیا اور اسے باہوں میں بھر کر کمرے سے نکل گیا۔ سنو، مومل اس کے سامنے ناشتہ رکھ کر حدید کے ساتھ بیٹھی جب ارشمیر نے اسے پکارا۔ جی بھائی۔ مومل نے حدید کے لیے نوالا بناتا ایک سوالیہ نظر ارشمیر پر ڈالی۔ رومی کہتے کہتے رکا تو مومل نے اس کی جانب دیکھا۔ رامین تمہارے ساتھ کیوں نہیں سوتی؟ نہ جانے اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ ایک دن تو میرے ساتھ ہی سوئی تھی، نیند آ جاتی ہوگی اس کو وہیں پر، شاید اس لیے کمرے میں نہیں آتی۔ وہ حدید کو ناشتہ کرواتے اسے بتا رہی تھی۔ ہاں، رات کو رومی کو بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ سو گئی۔ مجھے اسٹوری بھی سنائی رومی نے، حدید نے ارشمیر کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ حدید منع کیا تھا نا تمہیں اسے رومی کہنے سے؟ ارشمیر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں پاپا، رومی کہتی ہے مجھے رومی کہا کرو اور آپ کہہ رہے ہیں رومی نہ بولا کرو، میں کیا بولوں پھر؟ وہ دنیا جہاں کی معصومیت اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں سمیٹ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں، اب سے آپ اسے کیا کہو گے؟ مومل کی بات پر حدید اور ارشمیر دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ اب سے آپ اسے رومی نہیں بلکہ ماما کہا کریں گے، کیونکہ رومی اب حدید کی ماما بن چکی ہے۔ مومل نے محبت سے اس کا رخسار کھینچتے ہوئے کہا تو حدید کی آنکھوں میں الجھن اتری، جبکہ ارشمیر نے گھور کر مومل کو دیکھا۔ مومل، ارشمیر نے انداز میں وارننگ تھی۔ جی بھائی، کچھ غلط تو نہیں کہا نا میں نے؟ آپ کی بیوی ہے وہ، اب ظاہر سی بات ہے حدید کی ماما بھی تو وہی ہوئی نا۔ ارشمیر کو فوراً ہی پچھتاوا ہوا کہ اس نے حدید سے کچھ کہا ہی کیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدید، خبردار تم نے اسے ماما کہا تو حدید کے سامنے مومل سے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، سو حدید کو ہی مخاطب کیا۔ مگر بابا اماں جی بھی کہہ رہی تھی کہ میں اسے رومی کی کیوں کہتا ہوں، ماما کیوں نہیں کہتا، ڈانٹ رہی تھی وہ مجھے۔ ارشمیر نے اب کی بار حدید کو گھورا۔ بالکل ٹھیک ڈانٹ رہی تھی اماں جی، ڈانٹ سے بچنا ہے نا تو بس پھر اب اسے ماما کہنا ہے۔ مومل کیسے اس معصوم کا برین واش کر رہی تھی، ارشمیر کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اٹھو حدید، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ برہم نظر مومل پر ڈالتا ہوا اٹھا۔ مگر بھائی، اسے ناشتہ تو پورا کرنے دے، تم اس کا رول بنا لو، گاڑی میں کھا لے گا۔ کہتا ہوا وہ ہاتھ دھونے کے لیے برآمدے میں لگے سنک کی جانب بڑھا۔ کیا گاڑی میں کھا لے گا؟ اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ نقوی صاحب وہاں آتے ہوئے دونوں ہی گفتگو سنتے ہوئے کہا، کرسی کھسکا کر بیٹھے۔ نہیں ابا، اس کو اسکول آج جلدی اسٹارٹ ہوگا۔ مومل کو گھور کر کہتا وہ چلا گیا تو مومل سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کرتا وہ زینہ کو کافی خفا خفا سا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ نہ تو زینہ کو معلوم تھی، نہ ہی زینہ نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آمن سے گفتگو کرتی اسے صحن کے بیک سائڈ پر ہونے والی مائیوں کی تقریب کی ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے وہ بتا رہی تھی، جسے آمن کے ساتھ ساتھ وہ بھی جلتے ہوئے دل کے ساتھ سن رہا تھا۔ اگر اس مائیوں کے فنکشن میں اس کو بھی اس کی بیگم کے ساتھ بٹھایا جاتا تو وہ بڑا دل لگا کر سنتا، مگر نوریہ بی بی تو ساتھ پردوں میں تھی اور بارات سے پہلے یہ پردے اٹھانے کا وہ پورا ارادہ رکھتا تھا۔ زاویہ، میرے خیال سے اب تم بھی آفس جانا چھوڑ دو اور گھر کے کاموں کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ آمن اکیلے کیا کچھ کرے گا؟ بلکہ تم آج جاؤ اور جس ہال میں مہندی اور بارات کا فنکشن ہونا ہے ادھر جاؤ، ان کے کچن وغیرہ چیک کرو اور ان کے ویٹرز کو۔ زاویہ کو مخاطب کرتے سکندر بھی بول ہی رہے تھے جب زاویہ نے ان کی بات کاٹی۔ بالکل بھی نہیں ڈیڈ، آپ اچھے سے جانتے ہیں میں اس ٹائم پر آفس جانا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور خاموش ہو جاؤ زاویہ، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا سکندر اسے ٹوک چکے تھے۔ جو میں نے ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا، بزنس میں نے کھڑا کیا ہے اور تمہارا آفس نہ آنے سے ہمارا دیوالیہ نہیں ہوگا۔ شادی کے بعد بھی تو تم نے کچھ ٹائم تک آفس نہیں آنا، اگر ابھی سے نہیں جاؤ گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی تو تم آفس جانے کے لیے تیار ہو، لیکن جو کام میں نے تم سے کہا ہے وہ آج ہی کرنا ہے اور تم نے ہی کرنا ہے۔ سکندر نے حتمی لہجہ اپناتے اسے خاموش کروا دیا، مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ زاویہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اب ایسے مت دیکھو، اٹھو آفس چلو۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے بھی اشارہ کیا تو زاویہ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا اور برے منہ بناتا اٹھ گیا۔ زینہ اور آمن نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔
دکان کے پچھلے مہینے میں ہونے والی یہ تیسری ڈکیتی تھی جس پر وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ اتنی دکانیں ہونے کے باوجود انہی کی دکانوں پر ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اس کی غیر موجودگی میں۔ اسے سر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ باہر نکلا اور گھر کی طرف بڑھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو برآمدے میں ہی اسے مومل، اماں جی اور دی جان دکھائی دی، جو دکان پر ہونے والی ڈکیتی کے بارے میں ہی کچھ بات کر رہی تھی۔ رامین کہاں ہے؟ پیکنگ کر لی اس نے؟ وہ مومل سے مخاطب تھا۔ ان تینوں نے اشمیر کی جانب دیکھا۔ پیکنگ؟ نہیں تو کون سی پیکنگ؟ مومل نے سوانح نظروں سے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا، پھر جیب سے فون نکالتے میسیجز کھولے جہاں 3 گھنٹے پہلے اس نے بھیجے گئے میسیج اب تک کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس مومل تم میرے کپڑے پیک کر دو، 1 ہفتے کے لیے لاہور جانا ہے۔ وہ واپس فون جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ لاہور؟ وہ بھی 1 ہفتے کے لیے؟ خیریت بھائی؟ دی جان اور اماں جی کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا۔ ہاں، زاویہ کی شادی ہے، اس کے بعد 1-2 کام بھی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہوا کمرے سے چلا گیا اور جو چاولوں کی پرات وہیں چھوڑ تھی اٹھ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ رومی بھی آپ کے ساتھ جائے گی؟ ارشمیر نے الماری کے اوپر سے سفری بیگ اتار کر اسے دیا تو مومل نے سوال کیا۔ ہاں، رات کو نکلنا ہے، کچھ دیر بعد کر لے گی وہ بھی پیکنگ۔ بھائی شادی کے لحاظ سے نہ جانے اس کے پاس کپڑے ہوں گے بھی یا نہیں۔ نہیں، آپ تھوڑا پہلے بتا دیتے۔ سفری بیگ کھولنے کے بعد اب الماری کے پٹ کھول چکی تھی۔ میں اسے شاپنگ پر لے جاؤں گا کل۔ جانتا تھا یہ کام ذرا مشکل ہے کیونکہ کل تو زاویہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ سکندر نے اسے خاص انوائٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ رومی اور باقی گھر والوں کو بھی ضرور لائے، مگر دی جان کی طبیعت انہیں سفر کی اجازت نہ دیتی تھی۔ ایسے میں نقوی بھائی کا گھر پر ہونا ضروری تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ مومل اور حدید کو ساتھ لے جائے گا تاکہ رومی کمفرٹیبل رہے، مگر حدید کے پیپر سے اور دی جان اب کام نہیں کر سکتی تھی تو یہ ذمہ داری بھی مومل کے کندھوں پر تھی۔ بھائی؟ وہ واش روم کی طرف جاتے ارشمیر نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رومی بہت پریشان ہے، اس کو لگتا ہے ڈکیتی ان کے والد نے کروائی ہے۔ ایسا ہی ہے کیا؟ وہ پاگل ہے، وہ اس کے باپ کے پاس پیسے کم ہیں کہ وہ ڈکیتیاں کروائے گا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو مومل ہونٹ چبانے لگی۔ نہیں، لیکن شاید ڈرانے کی غرض سے، لیکن خیر آپ فریش ہو جائیں۔ وہ بغیر کچھ کہے واش روم میں بند ہو گیا۔ شک تو اسے بھی تھا اور وہ اس بارے میں وہ نقوی صاحب سے بات کر چکا تھا، مگر پولیس کی طرف سے اسے بھی ایسی کوئی خبر نہ ملی تھی، اور اگر یہی سچ تھا تو بھی اسے امید نہیں تھی کہ پولیس اس سیاستدان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی۔ وہ یقیناً وہ پولیس کو پہلے ہی پیسے کھلا چکا ہوگا۔ رومی، اس کو چھوڑ دو، آ کر کھانا کھا لو۔ تم بھی آ جاؤ حدید۔ وہ جو کتابیں کھولے حدید کو پڑھانے میں مصروف تھی، سر اٹھا کر مومل کی جانب دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے مومل۔ جائیں حدید، آپ کھانا کھائیں اچھے بچوں کی طرح۔ رامین پہلے مومل سے بولی، پھر حدید کے سامنے پڑھی کتابیں بند کرنا چاہی تو اس نے ہاتھ روک دیا۔ نہیں، یہ اسٹوری بہت مزے کی ہے، رومی پوری پڑھائے گی ہے، پھر کھانا کھاؤں گا۔ رومی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، جبکہ مومل نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں؟ اسے رومی کہنے سے مومل نے اسے جھڑک دیا۔ مومل نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے ماما کہا تھا، رومی نے منع کر دیا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں چپکاتا ہوا بولا اور آخر میں رامین کی جانب دیکھا تو اس نے حدید کا بھرا بھرا رخسار سہلایا اور پھر مومل کو گھورا۔ یہ کون سی نئی پٹی پڑھائی ہے تم نے ایسے؟ تم خاموش رہو، عجیب میاں بیوی ہو بھائی تم لوگ۔ تمہارے شوہر کو جب وہ پاپا بولے گا تو تمہیں بھی ماما ہی بولے گا نا؟ مومل چل کر اس کے پاس آئی۔ تو پھر تم حدید کو بیٹا نہیں مانتی؟ وہ مزید بولی تو رومی نے حدید کو ایک بک اس کے کندھے پر ماری۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ مومل نے آنکھیں سکیڑ کر سوال کیا تو رامین اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ ارشمیر اور اس کے بیچ نکاح سے پہلے کیا طے ہوا تھا۔ وہ وقتی طور پر اس بچے کی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی خود کو ماما پکارے جانے کی عادت ڈال سکتی، کیونکہ بعد میں اس کے لیے یہ یادیں تکلیف کا باعث بنے گی۔ رومی بھول گئی تھی کہ اس نے صرف بظاہر ہی ارشمیر کی بات کو مانا تھا کہ وہ رامین کو پریٹینڈ ہونے کے بعد اسے چھوڑ دے گا، انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ رومی کو خود کا اس رشتے سے آزاد کرانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور نکاح سے پہلے وہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ وہ اپنے ارادے شاید بھول گئی تھی یا کچھ نہیں یار۔ رامین نے سر جھٹکا۔ تم فکر نہ کرو مومل، کچھ دیر بعد میں کھاؤں گی تو اسے بھی کھلا دوں گی۔ اس کی بات سنتی مومل شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لیے اس کی جانب جھکی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو گھر میں تو جگہ بنا ہی چکی ہو، فوراً ہی بھائی کے دل میں بھی جگہ بنا لوگی، کیونکہ بھائی کے دل کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ حدید سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کی بات پر رومی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ارشمیر کے دل میں جگہ بنانے کے بعد میں ناگن بھابھی بن کر تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گی، اس لیے فضول باتیں مت ذرا کم کرو۔ وہ بل اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ سچ بول رہی ہوں، دی جان تو ویسے بھی تمہارے گن گاتی ہے، لیکن پھر بھی تم انہیں صرف ایک مرتبہ اچھی چائے پلا دو تو تمہارا جادو فوراً ان پر چل جانا ہے۔ اور ابو میرے سادے سے ہیں اور جو تمہاری اور دی جان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اور رہ گئے بھائی جان تو یہ ہے نا چھوٹا پیکٹ، اس کا فائدہ اٹھا لو۔ وہ کافی
سنجیدگی سے اسے مشورہ دے رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں شرارت کا عنصر شامل تھا۔ حدید خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں حدید کو ساری کتابیں تمہارے سر پر دے ماروں تو شرافت سے کٹ لو۔ رامین نے اس کو دروازے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہ آئی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا یہ لڑکی؟ رومی اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکی اور چہرہ بھی کچھ گلال ہوا۔ حدید کہاں ہے؟ کھانے کے ٹیبل پر صرف اماں جی، دیجان اور مومل کو دیکھتے اس نے سوال کیا۔ رامین کا خیال بھی تھا مگر اس نے پوچھا نہیں۔ پڑھائی کر رہا ہے، میں نے اسے کہا کھانا کھا لو لیکن اس نے منع کر دیا۔ مومل کی بات سنتے وہ اس کے کمرے کی طرف آیا۔ حدید کھانا کیوں نہیں کھا؟ وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا مگر رومی کو وہاں بیٹھا دیکھ کر نہ جملہ مکمل کر سکا اور نہ ہی دوسرا قدم اٹھا سکا۔ بھوک نہیں لگی مجھے بابا؟ حدید نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جبکہ رومی پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں لگی تو ذرا ضروری ہے بھوک لگنے کا انتظار کرو۔ وہ رامین سے نظر ہٹاتا حدید کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا تو اس نے سانس بھرتے کتاب بند کی اور بیڈ سے اتر کر باہر نکل گیا۔ رامین بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ اس سے بھی مخاطب کرے گا۔ ارشمیر ایک نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا۔ رومی نے حلق میں گلٹلی ابھر کر مدھم کی۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جانے ہی لگا تھا پھر رک کر واپس اس کی طرف مڑا۔ اور تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ خود کو روک نہ سکا۔ رومی اس کے سوال پر گڑبڑائی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ بلا وجہ ہی نظر چرانے لگی تھی۔ میرا دل تو میرا بھی نہیں تھا تم سے نکاح کرنے کا لیکن میں نے کیا نا۔ رومی کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ اس نے نظر اٹھا کر ارشمیر کو دیکھا۔ کھانے اور نکاح میں فرق ہوتا ہے، کس کو کس سے ملا رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں بھی خفگی تھی جو ارشمیر نے محسوس کی تھی۔ بحث نہیں کرو مجھ سے، کھانا کھاؤ آ کر۔ وہ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا وہ اس کی فکر کر رہا تھا مگر اس کے لہجے میں بے رخی سی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی پھر اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ اسے آتا دیکھ کر مومل نے مسکراہٹ دبائی۔ حدید کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ارشمیر نے ایک نظر اسے دیکھا پھر کھانے کی پلیٹ اپنے ساتھ بیٹھے حدید کے سامنے رکھی۔ رامین اپنے لیے حدید کے ساتھ والی چیئر کھینچی تو اماں جی نے فوراً اسے ٹوکا۔ ارے لڑکی تم اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی بھائی؟ اماں جی نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا اور آج اسے ٹوک بھی دیا۔ رامین نے گڑبڑا کر ارشمیر کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں پر وہ مزید گڑبڑائی۔ میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اماں جی حدید نو کھانا کھلائے گی نا؟ مومن نے فوراً سے کہا تو تاثرات پل میں نارمل ہوئے۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے مومل کو دیکھا۔ تو باپ بیٹے کے بیچ میں بیٹھ جائے۔ اور حدید تو تم کھانا کھلاتی ہو نا؟ جی ہاں میں کھلاتی ہوں لیکن اب سے رومی کھلائے گی۔ مومل نے کہنے پر ارشمیر نے گھور کر مومل کو دیکھا۔ اب بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اٹھو حدید تم یہاں سے۔ اماں جی نے پہلے رومی اور پھر حدید سے کہا۔ حدید فوراً اٹھ گیا جبکہ رومی اور ارشمیر کو دیکھنے لگی۔ ارشمیر ایک نظر اس پر ڈالتا کھانا کھانے لگا تو اس کی بے اعتنائی پر لب کھینچتی وہ حدید کی چھوڑی کرسی پہ سنبھال گئی۔ زاویہ 5 مرتبہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا جہاں سے عام دنوں میں باہر کا منظر نظر آتا تھا مگر اس کی کھڑکی کو باہر سے سرخ رنگ کا کپڑا لگا دیا گیا تھا جو اس کے لیے دیوار کا کام کر رہا تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا دماغ آیا کس کے پاس کہ کھڑکی کے سامنے نظر آنے والا منظر چھپانے کے لیے کپڑا ہی لگا دیا۔ اب وہ صحن میں جو بھی ہو رہا تھا نہیں دیکھ سکتا تھا مگر جمل کی سریلی آواز بخوبی اس کے کانوں سے پہنچتی اس کے ضبط آزما رہی تھی۔ بنوں کی مہندی کیا کہنا، بنوں کا جوڑا کیا کہنا، بنوں لگے ہاتھوں کا گہنا۔ وہ اپنی سوشل میڈیا کی 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب ایک لڑکی مہانہ سے ڈھول بجا رہی تھی۔ جتنے بھی مہمان آئے تھے وہ سب آ کر جا بھی چکے تھے، بس جمل کی یہ دوستیں رہ گئی تھیں جن سے وہ آج پہلی مرتبہ ملی تھی اور دیر تک انہیں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پیلے رنگ کا پیروں میں آتا سلیو لیس فراک پہنے نوریہ جھولے پر بیٹھی تھی، چہرے بازو اور پیروں پر اپٹن لگا تھا اور اس کی ایک طرف دردانہ بیگم بیٹھی تھی اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بھائی لڑکیوں اٹھ جاؤ، نوریہ بھی تھک گئی ہوگی، اندر جا کر کمرے میں کرو جو کرنا ہے تاکہ بچی آرام بھی کر لے اور انجوائے بھی کر لے۔ یہ دردانہ بیگم نے سب کو مخاطب کیا تو لڑکی کے ڈھول بجاتے ہاتھ تھم گئے۔ جمل بھی خاموش ہوئی۔ دادو جان کمرے میں مزہ نہیں آیا؟ جمل 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، کمر میں درد نہیں ہو رہا؟ تم لوگوں کی مہندی ہے کل بلا وجہ بخار میں چڑھا لینا خود کو۔ جینجر کے کہنے پر جمل منہ بچوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اور نوریہ کے پاس آئی تو اس نے تھکی تھکی سی مسکان اس کی طرف اچھالی اور جمل کا ہاتھ تھامتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمل نے اس کے سر پر رکھے نیٹ کے دوپٹے کو اچھے آگے کھینچ کر اس کا گھونگھٹ کیا اور ڈھول اٹھا کر آ جاؤ۔ جمل نے اپنی دوستوں کو جانب دیکھتے مخاطب کیا اور چاروں اندر کی جانب بڑھی۔ جمل یار اب تو ہمیں واپس بھیج دو، دیر ہو گئی۔ 2 مرتبہ ماما کی کال آئی ہے۔ وہ ٹپکتے ہوئے چہرے کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی تو اس نے جمل کے ایک دوست کو کہتے سنا، ہاں دیکھو 11 بج رہے ہیں یار۔ اس کی دوسری دوست نے کہا۔ نوریہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ٹاول سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ یار تم لوگ آج کی رات یہیں رک جاؤ، کیا ہو گیا؟ تائی امی بھی کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو روک لوں، پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟
नासिम नहीं लगता और मामा तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगी। इस बात पर जमल ने गहरा सांस खींचा। अच्छा ठीक है, मैं आमन से कहती हूँ तुम दोनों बैठो, वो कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जूनियर ने उन दोनों लड़कियों की जाने मुस्कुराहट उछाली और उनके सामने बेड पर आ बैठी। आप दोनों रुक जाती तो हमें अच्छा लगता। उन्हें नरम लहजे में उन दोनों से बोली, हम ज़रूर रुकते, मगर आपको पता तो है कि हम जमल से इतने सालों की दोस्ती होने के बावजूद पहली बार मिले हैं। मामा पहले ही परेशान हो रही थी, आजकल के हालात देखे होते हुए ऐसे रुकने का कहेंगी तो वो डांट ही देंगी। उस लड़की की बात सुनकर नूरिया ने सर हिलाया, क्योंकि अपनी जगह वो भी ठीक थी। ये सब तुर्की में तो बड़ी आम सी बात थी, मगर पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा नहीं। काफ़ी लोग कंजर्वेटिव होते हैं ऐसे मामलात में, और ऐसे में कोई बुराई भी ना थी। आमन अंदर आ जाओ। दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसे खोलकर जमल ने अपना सर अंदर करते सवाल किया, सर तो अंदर ही है तुम्हारा, आ जाओ भाई। उसकी बात पर दांत निकालकर मुस्कुराती वो अंदर दाखिल हुई। चेंज नहीं किया तुमने अभी तक? वो उसको हल्के भूरे रंग के जोड़े में देखकर सवाल कर रहा था। नहीं, वो यकलफ्ती या जवाब देती वो उसके सामने जा खड़ी हुई, चेहरे पर नाराज़गी सरे। क्या हुआ? उसके फूले हुए चेहरे को देखते अमन ने सवाल किया। नाराज़ हूँ मैं आपसे। वो मुंह बरसोरती उसके सामने बैठी तो अमन ने मुस्कुराहट जाए। अपनी नाराज़गी का ऐलान भी उसे खुद करना पड़ रहा था। क्यों नाराज़ है मोहतरमा? जमल के चेहरा मोड़कर उसे देखा। बंदा तारीफ़ कर देता है, मैं अगर आपने तो इस बात की भी उम्मीद नहीं। वो अब की बार वो कहकर लगा कर हंसा। हाँ हाँ हंस लें। वो बुरा मान गई थी। अरे मैं हंस नहीं सकता क्या? हंस सकते हैं, लेकिन मुझ पर हंस रहे हैं। वो नरोटेपन से बोली तो आमन फौरन संजीदा हुआ। अच्छा नहीं हंसता मैं, इधर तो देखो। उसके कहने पर जमल ने आंखों में शक्वा लिया, उसकी जानिब देखा। प्यारी लग रही हो। आमन ने हंसी रोकते उसकी तारीफ की, मगर जमल उसकी आंखों में नाचती शरारत देख चुकी थी। उफ, बहुत बदतमीज है आप, झूठी तारीफ नहीं सुननी मुझे। वो अच्छा खासा बुरा मान गई, तभी नाराजगी और गुस्से के मिले जुले तासरात से कहती बेड से उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। अरे जमल सुनो तो। वो खुद भी हंसता हुआ फौरन उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। छोड़े, वो अपना हाथ आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। उसका ऐसा करता देखकर आमन ने उसे ज़रा सा खींचा तो वो किसी कटी हुई शाख की तरह उसकी तरफ खिंची चली आई और उसके सीने से आ लगी। वो आमन की हरकत पर बौखला कर रह गई। आमन को खुद भी अंदाज़ा न था कि वो हवा की तरह उससे आ लगेगी। वो सॉरी उसके दूर आते ही आमन ने फौरन से माजरत की। जमल की आंखों में मजीद खफगी उभरी। दोबारा बोले जमल ने तहक मारा अंदाज पर। उसने आइब्रोज का किस खुशी में तारीफ न करने पर। जमल ने उसे घूरा। अगर तुम्हें लगता है मैं दोबारा सॉरी करूँगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है प्रिंसेस। उसकी बात सुनती जमल दांत पीसती पलट गई। पूरी बात तो सुनो। आमन ने एक बार फिर उसे रोका तो वो खूंखार नजरों से उसे घूरने लगी। अब मैं सॉरी नहीं बल्कि तुम्हारी तारीफ करूँगा, आमन ने भारी लहजे में कहा। तो जमल ने आंखें घुमाई। मैंने नहीं सुननी, वो बेरुखी से बोली। मगर मैंने तो करनी है ना। वो एक जुमले पर मोम की तरह पिघलती चली गई, मगर चेहरे पर आने वाली नरम तासुरात में नाराजगी अब भी थी। किसके लिए तैयार हुई हो इतना? वो आंखों में नरमी लिए उसके चेहरे को गहरी नज़रों से देखता हुआ सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। जमल ने तेज़ नज़रों से देखा अपने लिए। जमल ने दांत पीछे। तो फिर मैं तारीफ क्यों करूँ? मेरे लिए तैयार हुई होती तो मैं करता अपनी बेसाख्ती में कही गई बात पर आमन फौरन ही पछतावा हुआ। वो दोनों दोस्त थे, आपसे बुरा कोई नहीं। वो गम गुस्से में कहती पलट गई। अपने यहाँ आने का मकसद भुलाया वो कमरे से निकल गई। जिमल क्या हो गया है यार? इससे पहले जिमल कमरे से बाहर निकलती आमन फौरन दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। मजाक कर रहा था ना लिटिल गर्ल? आमन ने अपनी उंगली से उसकी नाक को छुआ तो उसकी आंखों में खफत उतरी। बहुत प्यारी लग रही हो आई स्वेयर। वो काफ़ी संजीदा होकर कह रहा था, लहजे और आंखों में कहीं शरारत ना थी। अगर हमारे घर में कोई लड़का होता तो तुम्हारे हुस्न देखते ही फ्लैट हो जाता तुम पर। अब की बार लहजा शरीर तो वो उसे छेड़ रहा था। आप लड़के नहीं हैं क्या? आप तो नहीं हुए। अपनी कही बात पर जिमल खुद भी सट पड़ा गई, जबकि आमन खामोशी से देखा गया। उसे समझ भी नहीं आया वो जवाबन क्या कहे। वो मैं कहने आई थी कि मेरी फ्रेंड्स को आप उनके घर ड्रॉप करना है तो मैं उनको ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकती। तो आप उसकी खामोश नज़रों से घबराती वो जुमला अधूरा छोड़ गई। ज़रूर चलते हैं। जब वो बोला तो लहजा आम सा था। जिमल मध्यम सा मुस्कुराई और फौरन सीढ़ियों उतरती नूरिया के कमरे में आई। आ जाओ लड़कियों। वो दोनों लड़कियां उठी और नूरिया से मिलकर कमरे से बाहर निकल आई। तब तक आमन भी नीचे आ गया था। वो दोनों ने उसे देखते ही सलाम किया, जिसके जवाब में उसने वह सर खम किया। कज़न से तुम्हारा काफ़ी हैंडसम है। आमन ने पीछे पीछे चलती लड़कियों ने जिमल के कान में सरगोशी की तो जिमल मुस्कुरा दी और फिर अपनी दोस्त को आंखें दिखाई। मेरा है, वो हक जताने वाले अंदाज में बोली तो वो दोनों ही हंस पड़ी, जबकि आमन ठिठक गया। शायद पीछे आती लड़कियों को अंदाज़ा न था कि उनकी आवाज़ आमन की समातों तक पहुंच रही है। पोर्च में गाड़ी खड़ी निकलने की आवाज़ पर उसके कान खड़े हुए थे। वो कमरे से निकलता आमन के रूम में आया तो वहाँ कोई न था। सीढ़ियाँ उतरता वो नीचे चला आया तो खामोशी ने उसका स्वागत किया। जावियार को अचंभा हुआ। जमील कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर कोई न था। आहा, लगता है बाहर गए हैं दोनों। बड़बड़ाहट करता वो नूरिया के कमरे की जानिब आया। दरवाज़ा नॉक करना उसने ज़रूरी न समझा और हैंडल पर हाथ रखते दरवाज़े खोलने की कोशिश की तो तवक्के के बरक्स वो खुलता चला गया।
زاویار نے دونوں آئیبرو چکاتے کمرے میں چھائے ملگجے اندھیرے کو دیکھا۔ زیرو بلب کی روشنی میں وہ خواب خرگوش کے مزے لیتی نظر آئی۔ دروازہ بند کرتا وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زاویار کی نظر اس کے بالوں سے ہوتی اس کے زیرو بلب کی روشنی میں چمکتے دودھیا بازو پر جا ٹھہری۔ وہ وہی مایوں والا سلیو لیس فراک پہنے ہوئے تھی۔ زاویار کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی، اسے بے اختیار ہی ہاتھ بڑھاتے اس کے بازو کو چھوا۔ زاویار کی انگلیاں اس کے کندھے سے لکیریں کھینچتی اس کی کہنی تک آئی۔ نوریہ ذرا سا کسمسائی مگر اس نے اپنا ہاتھ دور نہ کیا۔ زاویار کی انگلیوں نے نوریہ کی کہنی سے اس کے ہاتھ تک کا سفر طے کیا جو اس کے پیٹ پر پڑا تھا۔ زاویار کو اپنی جذبات بے لگام ہوتے محسوس ہوئے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر نیند کی وادیوں میں گم وہ سوگوار حسن اسے آزما رہا تھا۔ زاویار نے جھک کر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے، جذبات کو قابو کرتا۔ چند لمحے بعد وہ دور ہوتا ہوا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جاگ رہی ہے۔ زاویار نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے سے بھی وہ کہیں اندازہ نہ لگا سکا۔ زاویار اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ نوریہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ کر لو اپنی نیندیں پوری، 2 دن ہیں تمہارے سکون برباد نہ کیا تو میرا نام زاویار سکندر نہیں، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا، اسے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جب اسے کانوں میں پڑی تو وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں جبکہ دھڑکنیں بے ترتیب سی تھیں۔ گہری سانس لیتی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔